جو زلزلہ تھا اس وقت ہم بھی مینول، آپ کو میں نے بتایا، سسٹم پہ کام کر رہے تھے. ہم نے اس کے بعد اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کیا، اپنے نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کیا. ایون اب کشمیر کے اندر بھی ہمارے 3 سے 4 اسٹیشن ہیں جو کشمیر کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور وہ 84 پر وہاں پر ہمارا اکوپمنٹ ایک لگا ہوا ہے. اسی طرح مظفر آباد کے شہر کے اندر ہم نے اپنے اکوپمنٹ، تاکہ ہمیں میکسیمم ڈیٹا مل سکے اور ہمیں پتہ لگ سکے کہ وہاں پر کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 8 اکتوبر کے ارتھ کے بعد جو ہے یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو آپ نے دیکھی ڈیجیٹائز ہم نے کیا، اتنا بڑا سینٹر ڈیولپ کیا. اس میں ہمیں چائنا نے بھی ہیلپ کیا، ہمارے پروجیکٹس ہوئے. اس میں جو ڈفرینٹ پروجیکٹس تھے، اس میں جیسے پاک چائنا سیسمک نیٹ ورک کا پروجیکٹ تھا، وہ اسٹل گوئنگ آن ہے، کہ اس کا فیز 1 تھا. انہوں نے ہمیں 10 اسٹیشن دیے. اب انہوں نے انہی اسٹیشنز کو اور بہترین ٹیکنالوجیز کے ساتھ اور ہمیں مدد کی ہے، ان کو ریپلیس کر دی ہے ان اولڈ سسٹم کو، کیونکہ وہ 2005 میں لگا تھا. 2010 تک وہ اکوپمنٹ جو تھے وہ ٹیکنالوجی کی لحاظ سے پرانے ہو چکے تھے. اب ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ پرانے ہو گئے، ہمیں نئے چاہیے. اب انہوں نے نا اس کے ساتھ ہمیں جی پی ایس اسٹیشن بھی دیے ہیں، جو کہ انہی اسٹیشنز کے ساتھ جی پی ایس اسٹیشن بھی لگتے ہیں. جی پی ایس کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین کی موومنٹ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ کتنی موومنٹ کس طرف ہو رہی ہے. جیسے پلیٹس موو، میں نے آپ کو بتایا عربین پلیٹ موو کر رہی ہے، سبڈکٹ کر رہی ہے انڈین پلیٹ میں، اور انڈین سبڈکٹ کر رہی ہے یوریشین پلیٹ میں. تو ان کی جو موومنٹ ہے ان کو جی پی ایس سسٹم جو ہے وہ مانیٹر کرتا ہے. تو ہم نے یہ جی پی ایس ہے ہمارے کوسٹل ایریاز میں بھی ہم نے لگا دیے ہیں 4 اور 10، یہ 14 ہمارے پاس اس وقت جی پی ایس بھی اسٹیشن ہے جو کہ پلیٹ موومنٹس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ٹھیک سر. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ایک بڑا اچھا میسیج کنوے کیا ہے، آگاہی بڑی ضروری ہے، کیونکہ تھوڑا سا بھی زلزلہ آتا جائے بچے بوڑھے جوان پڑھے لکھے سبھی باہر کی طرف بھاگتے ہیں. تو سر اس حوالے سے ایک میسیج دیجیے گا کہ جب زلزلہ آئے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی، آپ کو سب سے پہلے تو زلزلے سے فیئر نہیں اس میں پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ جب فیئر پیدا ہوتا ہے تو اگر آپ 8ویں فلور پر ہیں نیچے جمپ کرنے کی کوشش کریں کہ ایک اچھے پلر کے نزدیک آپ چلے جائیں. اپنے ہیڈ کو اس طرح پروٹیکٹ کریں، کیونکہ ہیڈ انجریز میکسیمم ہوتی ہیں اور یا لیگ انجریز زیادہ ہوتی ہیں. اور دوسری جو چیز ہے کہ ڈیورنگ این ارتھ کوئی بھاگے نہیں، کیونکہ ہمارے اکثر لوگ جو ہے نا وہ بھاگ کے گراؤنڈ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو ارتھ ہوتی ہے اس وقت موو کر رہی ہوتی ہے، اور نیوٹن کے 3rd قانون جو ہے اس کے مطابق کہ جتنا وہ ایکشن آپ کریں گے اتنا آپ کو ری ایکشن ہوتی ہے. جتنا تیزی سے آپ بھاگیں گے اتنا ہی زمین بھی آگے سے آپ کو ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے، آپ کے زخمی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ کام رہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اسکول لیولز پہ ڈرلز کرنی چاہیے، کہ ہمیں جیسے اسکولز ہیں، آفیسز ہیں، وہاں پر ہمیں جو ہے وہ یہ ڈرلز کرنی چاہیے کہ ایک ارتھکویک آیا تو ہم نے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے یونیسکو کی ہیلپ سے، یو این ڈی پی کی ہیلپ سے اپنا ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ سسٹم جنریٹ کیا، جس کے تحت ہم اپنی انفارمیشن ود ان 13 منٹس ٹو ڈفرینٹ ایجنسیز پاس کر دیتے ہیں. اس ایس او پی کے تحت ہم نے اس میں مینول بھی اور پلس آٹومیٹک بھی انالیسس کرنا ہوتا ہے. وہ کر کے ہم ایجنسیز کو پاس کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد جو اس میں ہم نے سونامی سے ریلیٹڈ ہے سائرن سسٹم ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، جو ہمارے 5 کوسٹل ایریز پہ ہیں. جب بھی کوئی ارتھکویک بڑا آئے گا سمندر کے اندر تو وہاں پر سونامی کا جو بلیٹنز ہیں وہ ایشو ہوتے ہیں. اس بلیٹن کو ایشو کرنے سے پہلے ہم وہاں پر سائرن سسٹم ہمارے سینٹر میں لگا ہوا ہے وہ ہم آن کرتے ہیں. 6 منتھلی کوسٹل ایریا کمیونٹی کو پی ڈی ایم اے کی ہیلپ سے پی ایم ڈی ہیلپ کرتا ہے انہیں کی کہ یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ سائرن بجتے ہیں. اسی طرح لوگوں کو ویکیٹ کر کے اس ایریا میں لے جایا جاتا ہے. اب وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر وہاں خدا نہ خواستہ سونامی آئے گا تو انہوں نے کس جگہ جانا ہے. اس طرح کی اویئرنیس ہمیں لوگوں کو دینی چاہیے کہ آپ کو فرائٹن نہیں ہونا، آپ کو بھاگنا نہیں ہے ڈیورنگ این ارتھکویک. بیفور این ارتھکویک آپ نے آنا شروع ہو گیا تو آپ کوشش کریں کہ اچھی جگہ پر ایک شیلٹر کے نیچے چلے جائیں جہاں گرے نہیں بلڈنگ آپ پر.
اچھا اسٹرکچر اپنا ڈیولپ کریں تو پھر انشاءاللہ ہم امپروو کر سکیں. سر بزنس بلڈنگ کوڈز کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، اور کیا میسیج دینا چاہیں گے ہاؤسنگ سوسائٹیز جو بن رہی ہیں، یا جو عام آدمی بھی ہے وہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں جاتا ہے کوئی گھر پرچیز کرنے، اس کو اتنی اویئرنیس ہو ایک فلیٹ اگر وہ خرید رہا ہے، اسے کیا کیا بیسک کوسچن جو ہے اس سے کرنے چاہیے کہ آپ نے اس کو فالو کیا ہے نہیں کیا، تاکہ عام آدمی کو پتہ چلے وہ جب کوئی گھر خرید رہا ہے کوئی فلیٹ خرید رہا ہے تو وہ کوسچن ان سے کر سکے. وہ ایسا ہے میڈم کہ دیکھیں جب بھی ہم کوئی گھر خریدنے جاتے ہیں، دیکھیں میں خریدنے جاؤں گا تو اپنی سیفٹی پہلے دیکھوں گا. اسی طرح کوئی بھی گھر خریدنے جاتا ہے تو وہ سیفٹی دیکھتا ہے. مٹیریل آف دی ہاؤس پہ اس کو نہیں کمپرومائز کرنا چاہیے. سب سے پہلے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا گھر کس ایریے میں ہے. اگر وہ ایکٹیو فالٹ کے نزدیک ہے تو کیا وہاں پر جو سوسائٹی نے مٹیریل یوز کیا ہے، جو سریا یوز کیا ہے، کیا وہ ارتھ کوئک سے ریزسٹنس والا یوز کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا جو چھت وغیرہ ہے یا اس کی جو اسٹرکچر ہے وہ لائٹ ہے یا ہیوی ہے. لائٹ جو میں نے آپ کو بتایا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ارتھ کوئک کے دوران ٹو اینڈ فرو موو کر کے اپنی جگہ پر آ جاتا ہے. جیسے آپ نے پینڈولم کی مثال لیں کہ پینڈولم جب موو کرتا ہے تو ایک ایسی جگہ آتی ہے جب واپس وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح بلڈنگ جب موو کرے گی تو آفٹر جب وہ ارتھ کوئک ختم ہو جائے گا تو اس کو واپس اپنی جگہ پہ آنا ہے. اب اس کے لیے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ ہونے چاہیے کہ لائٹ مٹیریل ہونا چاہیے، جو آپ کے زمین کے اندر جو سریا ہے وہ ایسا اس کا ڈائیمیٹر اتنا ہو کہ ڈیورنگ این دیٹ بگ فورس اٹ کین ریزسٹ. سر 8 اکتوبر کے جتنے بھی شہدا ہیں ان کے حوالے سے کچھ میسیج کنوے کریں، جن کی فیملیز، جو بچے، جو اسٹوڈنٹس جو اس حادثے کا شکار ہو. دیکھیں جی، بہت بڑا پاکستان کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے یہ بہت بڑا ایک ہیزرڈ تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میں تو کہتا ہوں، اور جو بچے تھے آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیز میں ان بچوں کی نسلیں ختم ہو گئیں اس ارتھ کوئک میں. تو ہم یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیکھیں اور ہم ماڈرن ایرا کی طرف جائیں. ہم جو ماڈرن کنٹریز کر رہے ہیں، دیکھیں ہم اگر اپنے لوگوں کو اویئرنیس اس چیز پہ دے دیتے ہیں، اپنے بلڈنگ کوڈز ریوائز کر لیتے ہیں، تو ہم ایک انسانی خدمت کرتے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک انسانی جان بچانے سے آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے. تو آپ کتنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے PMD is trying their best that whatever they can do for this purpose. تو سر کون سے اس زلزلے کے بعد کون سے ادارے مختصراً بتائیے گا جو بنائے گئے تھے اور جو بڑے افیکٹو ثابت ہوئے؟ دیکھیں جی، ایرا بنا، پھر NDMA بنا، NDMA کے بعد اس کے PDMAs بنے. اب ڈسٹرکٹ لیول پر ان کا DRR سسٹم ہے جو کہ نہ صرف ارتھ کوئک بلکہ فلڈز، رینز، ان میں بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ایک پاکستان میں 2005 کے بعد تبدیلی آئی ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پر ایون DC کو بھی پتہ ہے کہ ایک کوئی ہیزرڈ آئے گا، ارتھ کوئک آئے گا کہ تو اس نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی فلڈ آئے گا تو اس نے کیا کرنا ہے. دیکھیں کرنا یا نہ کرنا دیٹس اندر تھنگ، بٹ ہی ہیز ہز SOPs what to do, how to do.